اب میں بڑے ہونہار طالب علم بھائی عبداللہ جوید صاحب کو مائک پہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جو متعلم ہے بیت العتیق کے ایک عظیم درسگاہ ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں بھائی عبداللہ جوید صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ دانا تھے جو پڑھ گئے اس کتاب عالی کو، وہ دانا تھے جو پڑھ گئے اس کتاب عالی کو، ہم نے پڑھا تو صحیح مگر حق ادا نہ ہوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحقیلات، عبادات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے، وہ ہے سب سے اعلیٰ، وہ ہے سب سے بالا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام دو جہاں، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے قرآن کی عظمت۔ حضرات، قرآن کی عظمت ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے لامحدود وقت درکار ہے، مگر میں چند منٹوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، اس کتاب کی عظمت کیا ہوگی کہ جسے پڑھنے والے بھی سب سے افضل ہوں، تو اسے پڑھانے والے بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں اور فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہو، جس کتاب کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہو، جو کتاب مکمل ضابطہ حیات ہو، جس کی تعلیم دینے والے خود امام الانبیاء ہو، جس کو لے کر اترنے والے جبریل امین ہو، جو کتاب عرش کے رب کا کلام ہو۔ حضرات، اس کتاب کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ جسے یاد کرنے والے کی فضیلت تو بہت ہے، مگر اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات حاصل کرتا جا۔ جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا، وہاں تیرا مرتبہ ہوگا۔ حضرات، آسمانی کتابیں تو چار ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ جب تورات نازل ہوئی کائنات کے پروردگار نے کچھ نہ کہا، جب انجیل زبور آئی اللہ نے کچھ نہ کہا، مگر جب باری آئی قرآن کی کائنات کا شہنشاہ بول اٹھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرات، اس کتاب کی عظمت کیا ہوگی؟ اس کتاب کو عام نہ سمجھیے گا، اس کتاب کو عام نہ سمجھیے گا۔ اس کتاب کو پڑھنے والے اس دنیا کے بڑے بڑے حکمران بن گئے، اسے یاد کرنے والے صدیق و فاروق و ذی النورین بن گئے، اسے سیکھنے والے طلحہ زبیر عبد الرحمن بن گئے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات، یہ قرآن ہی تھا جس نے ابی بن کعب
رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان عطا کی تھی کہ کائنات کے پروردگار نے کریم آقا علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے نبی ابی سے کہو قرآن پڑھ کر سنائے۔ حضرات قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہی اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بنتا ہے۔ جب آپ اور میں قرآن کھولتے ہیں لکھا ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جبریل لے کر آیا شک نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر یہ قرآن نازل کیا گیا، شک کوئی نہیں ہے، اس قرآن پر شک کوئی نہیں ہے، اس کے سپاروں پر شک کوئی نہیں ہے، اس کے ورق و صفوں پر شک کوئی نہیں ہے، اس کے رکوع اور کلمے کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ اے بندے تیرے ایمان پر شک تو ہو سکتا ہے، اس کی زبر زیر پیش میں سے شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہمیشہ خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔